भूख नहीं ना लग रही है? हाँ तो सुनिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي دمك دمي لحمك لحمي نورك نوري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي مثلك مثل سورة الأخلاص. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولانا توكل درود پاک میں اللهم حبیبنا نبینا محمد وآلہ وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيب يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، آج جناب شاعر ہندوستان جناب شہباز وارثی صاحب قبلہ نے جو مجھے مدعو اور میں ان کی محبت میں آپ لوگوں کی دیار محبت میں آ گیا. ذہن پہ بیٹھے بیٹھے ذہن پہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے، یہ مزار ہے نا، یہ کیا ایک مزار ہے نا، ہمیں ایک تربت قبر ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ صاحب قبر والا بھی نہ ہوتا، یہ صاحب قبر والا بھی نہ ہوتا اگر آمنہ کا لال نہ آمنہ کا لال نہ ہوتا. اب پتہ یہ چلا آپ لوگ بھی نہ ہوتے اگر جناب محمد رسول اللہ نہ ہوتے. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم فخر سے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ دیکھیں میرے والد گرامی ہے، یہ دیکھیں میری والدہ ماجدہ ہے، یہ دیکھیں میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے. قسم خدا کی یہ کوئی بھی ارے نہ ہوتا اگر میرا رب میں دنیا میں اپنا میں کو بنا دیتا. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت. یہ آپ اگر وہ محبوب نہ آتے تو یہ تعلیم و تربیت، یہ درس و تمرین کون محمد عطا فرماتا کہ ارے کس طرح میرے لالوں سے محبت کی جاتی ہے، کس طرح میرے اولادوں سے محبت کی جاتی ہے. ہاں میاں سنو، آج اگر آپ یہاں بیٹھے ہو تو مولانا غلام ربانی کی محبت ملے، شہباز وارثی کی محبت ملے، ہمارے جملہ علماء کرام کی محبت ملے. اگر آپ بیٹھے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت ان کے آل و اولاد کی محبت ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم کن کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ بولو میاں بولو، کن کی محبت میں؟ مصطفیٰ ان کی اہل بیت کو، مصطفیٰ ان کی اولاد کی محبت میں. اما یار ہم یہ کہتے ہیں نا، ارے معلوم نہیں میاں، معلوم نہیں ہے. ارے ایک بغداد میں ایک بادشاہ رہتا ہے، بغداد میں ایک شہنشاہ رہتا ہے جو تمام اللہ کے ولیوں کا سردار ہے. ارے جب وہ جوش و خروش میں آ جائے، ارے لات سے ارے اپنے ٹھوکر سے مردے جلانے کی اجازت دی جائے. ارے جو مردوں کو جلاتا ہے اسے ہم غوث کہتے ہیں، اسے ہم ارے غوث کہتے ہیں. اور جس نے اس غوث کو پاور دیا ہے اسی کو ہم مولا علی کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر بھائی، تو آج چھوڑ دو بیٹا، آج ہم یہاں اگر آئے ہیں تو کسی اور کی محبت میں، بے شک بے شک، اور حقیقت میں ہم لوگ محبت والے ہیں. بے شک. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے المرء ما من احب، کہ اس دنیا میں آپ جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے لیے آپ کا نمائے اعمال اسی کے ساتھ. تو اندازہ لگاؤ نا یہاں اتنی ارے دیری سے آپ بیٹھے ہیں، کیا کھانا کی محبت میں، کیا مرغے کی محبت میں، کیا بریانی کی محبت میں، کیا نان کی محبت میں؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب نہیں، ہم تو حضور کائنات کی محبت میں بیٹھے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہم لوگوں کا یہ کائنات اپنی بارگاہ میں ارے قبول فرما لے، اس لیے کہ ہم بہت فخر والے ہیں، ارے کسی اور یا کسی اور کے ساتھ ان کا نامۂ اعمال توڑا جائے گا، ہم فخر سے کہیں گے ہمارا نامۂ اعمال کسی اور کے ساتھ نہیں، مصطفیٰ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق اندازہ لگاؤ. اسی محفل کے متعلق ایک حدیث پاک سن لو، واقعی آپ لوگوں کا دل گد گد ہو جائے گا. امام شبنم بہت بڑے امام کرام ہیں، بے شمار کتب تالیف و تصنف کیے ہیں. وہ کہتے کیا ہیں کہ جہاں مصطفیٰ اور ان کے گھر والوں کا ذکر ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، تو وہاں اللہ باری تبارک و تعالی ایک مخصوص فرشتہ کسی بھیجتا اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے. وہ فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور جب تک یہ پروگرام اختتام پذیر نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ پروگرام ختم نہیں ہوگا، پائے منتقل نہیں پہنچے گا، انت اور سماپت نہیں ہوگا، وہ فرشتہ ابھی یہی کھڑا ہے. وہ فرشتہ کھڑا دیکھتا کیا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، میرے حبیب اور ان کے اولاد کی بات بھی کر رہا ہے. اور بھلا ارے کیوں نہیں کرے یہاں، اسی لیے ہم تمامی لوگوں کے عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان یا تو حاضرہ یہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ ذرا اس کے بھی تو غور کرو میاں. آج ہم فخر سے کہتے ہیں میاں یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا تخلصات و القابات کسی اور نے نہیں ادا کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو زہرا بن لال وارث باب العلم شہزادہ حسنین غریبین نبیائے امام موسیٰ کاظم ارے فرزند سجاد ارے سید خالد علی اور سید قربان علی جسے ہم آپ کہتے ہیں سید وارث بن پاک، میرے سید وارث بن پاک اللہ مقامہ نے کہا ہے یہ احمد رضا نہیں ہے، یہ احمد رضا نہیں ہے، یہ احمد رضا نہیں ہے، یہ اپنے وقت کا اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بات کہوں بے شک حق جہاں پہ اعلیٰ حضرت کا نام لینا نا وہاں پہ حق بھی یہی ہوتا ہے اور درست بھی یہی ہے، صحیح اور سالم بھی یہی ہے کہ وارث پنجتن پاک کا بھی نام لیا کرو. آسان کر دوں، دیوا کے راجا مہاراجا شہنشاہ تاجدار سرکار وارث دیوا کا بھی نام لیا کرو. کیوں معلوم ہے؟ ایک بات یاد رکھیں گے، کوئی بھی ولی کوئی بھی عالم ہو اس وقت تک عروضیت کی پر نہیں لگتی ہے جب تک کہ اس پر کو دھکا مار کے آگے بڑھانے والا یا تو مصطفیٰ یا تو ان کے اولاد ہوتے ہیں. سبحان اللہ یا تو مصطفیٰ یا تو ان کے اولاد ہوتے ہیں. حدیث سے وہ فرشتہ ٹک ٹک دیدم دیکھیں گے جب پروگرام ختم ہو جائے گا نا تو وہ فرشتہ اپنے پر کو ابھی اس زمین پہ کیا کریں گے؟ مس کریں گے، ٹچ کریں گے. کیا کریں گے؟ مس کریں گے، ٹچ کریں گے. اور جب یہ فرشتہ جب آسمان کے جانب روا ہو جائے گا نا تو چند آسمان والے فرشتے کہیں گے بھیا کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، آپ جب یہاں سے گئے تو یہ بتائیے کہ یہ جو خوشبو جو تھی یہ آپ کو کہاں سے یہ خوشبو ملی؟ اور یہ خوشبو اتنی منزہ ہے، اتنا پاک ہے، اتنا صاف و شفاف ہے، اتنا پوتر ہے، اتنا منقی ہے، اتنا نقی ہے، اتنا نظیف ہے کہ بتائیے نا یہ خوشبو آپ کو کہاں سے اپلبدھ اور دستیاب و میسر ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو ابھی جو فرشتہ جائے گا وہ کہے گا کہ ارے یہ کون سا دودھی ہے، کون سا ملہ رام نگر ہے؟ ہاں رام نگر والے لوگ
ایک چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیے تھے اور وہاں مصطفیٰ اور ان کی اولادوں کا ذکر کر رہے تھے، تو میں اپنے پر کو جا کر وہیں کیا کیا، مس کر دیا، تو اللہ نے مجھے کیا عطا فرما دی، خوشبو۔ کیا عطا فرما دی؟ خوشبو۔ کیا خوشبو؟ بات کہوں، علماء کرام ہیں، جتنی بھی فرشتے ہیں اللہ نے انہیں صرف اپنے تسبیح و تحلیل کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے؟ تسبیح و تحلیل، صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی ریاضت و مجاہدات کے لیے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو صرف اپنے لیے پیدا کیا، تو پھر یہ کون سی خوشبو ہے جو ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ فرشتہ لے کر آسمان کے جانب جائے؟ جاننا چاہتے ہو کون خوشبو ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَابْنَاهُمَا رَيْحَانِ وَابْنَاهُمَا رَيْحَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ دو جو میرے پھول ہیں حسنین کریمین، یہ اس کی خوشبو ہے، اور جس کی خوشبو کے لیے ارے فرشتے کیا اپنے وقت کے غوث و قطب ابدال طلبتے ہیں، اے اللہ مجھے کوئی خوشبو عطا کر یا نہ کر، ارے صحرا کے لال حسنین کریمین کی خوشبو عطا کر دو۔ بتاؤ یہاں آپ کسی اور خوشبو میں معطر نہیں ہے، اگر ہے تو حسنین کریمین کی خوشبو میں معطر ہے، تو آپ سنو نا، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ارے دنیا والے آپ کو بیلا کا خوشبو سناتے ہوں گے، مجموعہ کا خوشبو سناتے ہوں گے، جنت الفردوس کا خوشبو سناتے ہوں گے، مگر رب یہاں بیٹھنے والوں کو کوئی مجموعہ بیلا اور دیگر پرفیوم کا خوشبو نہیں سنا رہا ہے، اگر سنا رہا ہے تو امام حسن و حسین کی۔ آپ سمجھ میں آیا یہ کتنی مقدس والی محفل ہے نا؟ اور یاد بھی رکھا کرو میرے بھائیو، یہ مت سوچنا یہاں صرف آپ آئے ہو، یہ کبھی مت سوچنا جہاں محبوب کائنات علیہ الصلاۃ و تسلیم کی نواسوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے نا، وہاں ارے بغداد کے غوث جلی آتے ہیں، ہند کا ہندل ولی آتے ہیں، اور بس یہی نہیں، کربلا سے انہی کے اولاد علی آتے ہیں، اور بس یہی نہیں، ان کے شفیق پہ درے گرامی نظف اللہ سے آتے ہیں، اور ان کے نواسے کے نانا مدینہ منورہ سے آتے ہیں، اور آ کر یہی دیکھتے ہیں کہ ارے کون ہے جو مجھ سے علی فاطمہ حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ سیدہ طیبہ صالحہ عابدہ زاہدہ نفیسہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارے فرمائی بابا مجھے بس اتنی سی بات سمجھا دیجیے، بتا دیجیے کہ آپ سے محبت کرنے والا، علی سے محبت کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، حسن و حسین سے محبت کرنے والا، آگے چلو امام زین العابدین سے محبت کرنے والا، اور آگے چلو امام محمد ابن طاہر سے محبت کرنے والا، اور آگے چلو امام جعفر الصادق سے محبت کرنے والا، امام موسیٰ کاظم سے محبت کرنے والا، امام علی رضا سے محبت کرنے والا، امام علی سے محبت کرنے والا، امام نبی سے محبت کرنے والا، امام حسن عسکری سے محبت کرنے والا، اور آگے چلو پیارے غوث اعظم صغیر سے محبت کرنے والا، ارے خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والا، بابا فرید سے محبت کرنے والا، خواجہ قطب بغداد کاکڑی سے محبت کرنے والا، مخدوم پاک سے محبت کرنے والا، والد علی سے محبت کرنے والا، سید صابر خان سے محبت کرنے والا، سید فتح الدین قطب المنان سے پیار کرنے والا، شہنشاہ مدینہ سے محبت کرنے والا، شہنشاہ عربی سے محبت کرنے والا، یہ محبت
محبت کرنے والے کہاں رہیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے اے میرے ابو جان، مجھے اللہ نے کچھ اور عطا نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو انا اعطیناکل کوثر عطا کیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک یہ کوثر سے مراد کوئی اور نہیں ہے، فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے۔ بے شک اٹھاؤ کنز الایمان سید نعیم الدین علی رحمہ جو تفسیر کے جا کے مطالعہ کرے، کوثر سے مراد کوئی اور نہیں ہے، کوثر سے مراد سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے۔ کیا کہہ رہی ہے کہ مجھ سے، علی سے، حسنین کریمین ان کے اولادوں سے محبت کرنے والے میرے آقا، میرے بابا، یہ بتائیے کہاں رہیں گے؟ ہاں 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 کہاں رہیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ میری بات کو بالکل غور سے سنو میرے بھائیو۔ آپ اگر نماز پہ نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ کو اللہ جنت میں ایک عہدہ عطا فرمائے گا۔ آپ روزے پہ روزہ رکھتے ہوں گے تو اللہ آپ کو جنت میں ایک گھر عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک آپ حج پہ حج کرتے ہوں گے اللہ آپ جنت میں ایک کھانا عطا فرمائے گا۔ آپ خیرات و صدقات، عطیہ، ہدیہ اور فدیہ یعنی لوگوں پہ خرچ کیا کرتے ہو تو اللہ باری تبارک و تعالی آپ کو جنت میں ایک گھر عطا فرمائے گا۔ سیدہ آگے بڑھتی ہے، پھر فرماتی بابا یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی، بابا آپ سے، مجھ سے، علی سے، حسنین کریم نین سے، ان کے اولادوں سے محبت کرنے والے کہاں رہیں گے؟ قربان جاؤ میرے دودھی کے رام نگر محلہ کے سنی عقیدہ مسلمان بھائی، سیدہ پاک کیا فرماتی؟ بابا بتائیے نا، بابا بتائیے نا، بتائیے نا، بتائیے نا۔ سید المرسلین مسکراتے ہیں، طٰہٰ و یاسین مسکراتے ہیں، یا ایھا المدثر مسکراتے ہیں، یا ایھا المزمل مسکراتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹے مجھ سے علی، حسنین کریمین ان کے آلو اولادوں سے محبت کرنے والے جنت میں اس محل میں رہیں گے، اس گھر میں رہیں گے، اس دار میں رہیں گے، اس گری میں رہیں گے، اس نکیتن میں رہیں گے، ارے اس ہوم میں رہیں گے جہاں تیرا بابا محمد رسول اللہ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تیرا بابا، ایک بات بتا دوں میاں، نماز پہ نماز پڑھو میں منع نہیں کروں گا، روزے پہ روزہ رکھو میں منع نہیں کروں گا، حج پہ حج کرو میں منع نہیں کروں گا، مگر سنو قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ تمہیں جواب دینا پڑے گا، علماء بالکل میری تصدیق کریں گے۔ ایک بات کہوں، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک 63 سال اور 63 سال کی حیات طیبہ میں میرے محبوب نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا ہے، کچھ نہیں طلب کیا ہے، کچھ بھی مانگا نہیں ہے، کچھ بھی استعانت نہیں کیا ہے، کچھ بھی طلب نہیں کیا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، قرآن گواہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اجرا مطلب جانتے ہو اجرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر یہ قرض ہے، قرض ہے میرے بھائی کہ ہم لوگ مصطفیٰ سیدہ مولا علی حسنین کریمین اور ان کے اولادوں سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ کیا کریں؟ محبت۔ کیا کریں؟ محبت۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ محبت کریں۔ اگر آپ محبت نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جواب دینا ہوگا،
آپ کو کیا دینا ہوگا؟ جواب دینا ہوگا. تو اس لیے مجھے روح البیان کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ